بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطع تعلقی کرنا، قطع تعلقی کہتے ہیں تعلقات کو توڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے جو رشتہ داریاں بنائی ہیں، جو تعلقات بنائے ہیں، آپس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ اللہ نے دنیا کے اندر نظام بنایا ہے، ایسے رشتہ داریوں کو اور ایسے تعلقات کو توڑنا کہ جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ جس سے انسان کے نیک اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے بہت زیادہ تاکید کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی ہے کہ وہ لوگ فاسق ہیں، وہ لوگ فاجر ہیں، وہ لوگ بدکار ہیں جو ان تعلقات کو توڑتے ہیں کہ جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا۔ جیسے ماں باپ کے ساتھ انسان کا ایسا تعلق ہے اور ان کے جوڑنے کا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، اچھا برتاؤ کرنے کا، ان کی خدمت کرنے کا، ان کا احترام کرنے کا حکم ہے، لیکن کوئی آدمی اپنے مزاج کے خلاف والدین کی طرف سے کوئی بات سن کر یا کوئی واقعہ دیکھ کر ان سے بے تعلق ہو جائے، لا تعلق ہو جائے، ان سے بولنا چھوڑ دے، ان کا احترام کرنا چھوڑ دے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چھوڑ دے، تو یہ قطع تعلق ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ایسے ہی بھائی بہن کا رشتہ بھی بڑا اہم ہے، تائے چچا ہیں، خالہ ماموں ہیں، یہ اس طرح کے رشتے جو خونی رشتے کہلاتے ہیں، چاہے تعلق یا رشتہ ماں کی طرف سے ہو یا باپ کی طرف سے، دونوں بڑی اہمیت رکھتے ہیں، لہذا ہر حالت میں ان کو جوڑنے کا اور ان کو بنائے رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ ہم اپنی طرف سے کوشش کریں کہ ہماری کسی بات سے، ہمارے کسی عمل سے تعلق خراب نہ ہو۔ وہ کر رہا ہے اگر تعلق خراب تو وہ جانے کل قیامت میں اس سے پوچھا جائے گا، لیکن ہم اپنی طرف سے کوشش کریں کہ لوگوں کو اور رشتہ داریوں کو جوڑ کر رکھیں، حتی الامکان یہی کوشش کریں کہ اپنی طرف سے پہل نہ ہو تعلقات کے توڑنے میں، اس لیے کہ یہ بڑا گناہ ہے، اور ایسا گناہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس، جنت کے دروازوں کو کھولا جاتا ہے پیر کے دن اور جمعرات کے دن، فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، ہر انسان کی اللہ مغفرت کر دیتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں تو ہر انسان کی مغفرت فرما دیتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ الا رجلا كانت بینہ وبین اخیہ شحناء، مگر ایک آدمی کے گناہ معاف نہیں ہوتے، یہ وہ شخص ہے کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان میں بغض اور عداوت ہو۔ دو بھائیوں میں لڑائی چل رہی ہے، دو بہنوں میں لڑائیاں چل رہی ہے، باپ بیٹے میں، ماں بیٹی میں، تایا چچا میں، اور ایسے ہی ماما بھانجے میں، اور ایسے کتنے تعلقات ہیں، کس کس کو بیان کیے جائے۔ اگر ان تعلقات کے اندر دشمنی چل رہی ہے، توڑ چل رہا ہے، اور آپسی کھٹاس پیدا ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو معاف نہیں فرماتے۔ فَيُقَالُ أَنظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا أَنظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ ان کو مہلت دو یہاں تک کہ یہ دونوں صلح کر دیں، اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے ہیں ان کو ان کے حال پر کہ ابھی ان کی مغفرت نہیں کرنی جب تک یہ دونوں آپس میں صلح صفائی نہ کر لیں اور معافی تلافی کر کے دوبارہ پہلے کی طرح اچھے تعلقات قائم نہ کر لیں، تب تک ان کی کوئی مغفرت نہیں، چھوڑ دو ان کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ انہیں مہلت دو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں، یعنی ابھی ان کی مغفرت نہیں ہوگی، ان کی مغفرت تب ہوگی جب یہ دونوں آپس میں بول چال شروع کر دیں گے، تعلقات کو صحیح کر لیں گے۔ معلوم ہوا کہ پیر اور جمعرات کے دن انسان کے سب نیک اعمال قبول ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ مشرک کے علاوہ سب کے گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن جو اپنے بھائی سے دل میں بغض رکھے اسے مہلت دی جاتی ہے یہاں تک کہ صلح کریں۔ اگر وہ صلح نہیں کرتا تو اس کے گناہوں کی معافی نہیں ہوتی، تو بہرحال اگر کسی سے ناراضگی ہو تو انسان اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 فمن هجر فوق 3 فمات دخل النار، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی سے 3 دن سے زیادہ ناراض ہوا اور اس حال میں اسے موت آ گئی تو وہ جہنم میں داخل ہو۔ اتنا سخت معاملہ ہے۔
اس لیے اگر کسی سے بیتو ہو بھی گئی ہے، کسی سے ناراضگی ہو بھی گئی ہے، تو بس 3 دن تک اجازت ہے آپ کو ناراض رہنے کی۔ 3 دن کے بعد آپ کو معاملہ صاف ستھرا کر لینا چاہیے اور اپنے غصے کو ٹھنڈا کر کے اور پہلے جیسے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کسی ایک طرف بھی ناراضگی رہی تو اور وہ مر گیا اسی حالت میں، تعلقات کو توڑے ہونے کی حالت میں مر گیا، ناراضگی کی حالت میں مر گیا، تو وہ آدمی جہنم میں داخل ہوگا۔ اس لیے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، اور یہ حکم صرف رشتہ داروں کے ساتھ نہیں ہے، عام زندگی میں بھی کسی آدمی سے اگر بول چال ہو گئی ہے، کوئی مزاج کے خلاف بات ہو گئی ہو، تو 3 دن تک تو اجازت ہے آپ کو کہ بھئی آپ میں بہت غصہ ہے، غصے کے بھرے ہوئے ہیں آپ، غصے کے بنے ہوئے ہیں آپ، تو 3 دن میں تو کیسی بھی آگ ٹھنڈی ہو جاوے، 3 دن میں تو کیسی بھی لکڑی جل کے سوکھ جاوے، راکھ بن جاوے، تیرا غصہ کیا ہے جو 3 دن میں بھی ٹھنڈا نہیں ہو رہا؟ تو 3 دن تک اجازت دیے شیطان کہ چلو اور ٹھنڈا کر لو، اور ٹھنڈا کر لو، اور ٹھنڈا کر لو۔ تو اگر کسی کی ناراضگی ہو، اسے چاہیے کہ آگے بڑھے، سلام میں پہل کرے، بات چیت کرے۔ اگر دوسرا جواب نہیں دیتا، قطع تعلقی کرتا ہے، تو وہ گناہ اس کے سر ہوگا اور انسان اس گناہ سے خود نکل جائے گا۔ ہمیں پہل کر لینی چاہیے۔ اگر وہ جواب دیتا ہے ٹھیک ہے، ہاتھ بڑھاتا ہے ٹھیک ہے، منہ موڑ کے چلا جاتا ہے تو وہ جانے، اس کا کام جانے۔ ہم نے تو اپنے ذمے سے ذمہ داری ادا کر دی اور ہم نے تو بول چال شروع کر دی۔ اب یہ جو ناراضگی ہے ہماری طرف سے نہیں ہے، اس کی طرف سے ہے، وہ جانے، اس کا کام جانے۔ ہم نے تو اپنی طرف سے پہل کر دی تھی، ہم نے تو ناراضگی ختم کر دی تھی۔ ایسا بہت ہوتا ہے، لہٰذا میں نے عرض کیا کہ ہمیں اپنی طرف سے کوشش کرنی ہے کہ ہم قطع تعلقی کا سبب نہ بنے۔ کوئی دوسرا اگر بن رہا ہے، قطع تعلقی کر رہا ہے، تو اس کا وبال اس پر ہوگا۔ کم سے کم ہم تو اپنی حفاظت کریں۔ ہم یہ سب وعیدیں سنتے ہیں لیکن پھر بھی عمل نہیں کرتے۔ آج مسلمان رسم و رواج، غرور اور اپنی انا پر اتنا جھگڑا ہوا ہے، وہ کہتا ہے میں اس کے دروازے پر جاؤں گا، یہ تو گویا میرے لیے بڑی بدنامی ہے، میری ذلت ہے۔ بہت سے لوگ، جسے بات چیت اگر ہو گئی، ذرا بیتو کلامی ہو گئی سخت، ایک دوسرے کے گھر جانا چھوڑ دیتے ہیں، بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، راستے مل جائے تو سلام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے سلام کر لیا یا میں اس کے گھر گیا تو میری ناک کٹ جائے گی، میری بات نیچے ہو جائے گی۔ یاد رکھیں کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی کے پاس جانے سے کوئی ذلیل نہیں ہوتا، بلکہ تواضع کی وجہ سے اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ جو آدمی چھوٹا بن کے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑا بنا دیتے ہیں۔ اصل عزت اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن منافق لوگ اسے نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت تو اللہ کے رسول اور ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن منافق لوگ نہیں جانتے۔ اس لیے عزت اللہ کو راضی کرنے سے ملتی ہے۔ اگر ایک آدمی جو جھکتا ہے دوسرے کو جھکانے کے لیے، تو اسے خود جھکنا پڑتا ہے۔ دوسرے کو بلند کرنے کے لیے انسان خود بلند ہوتا ہے۔ دوسرے کا ہاتھ اوپر کرتا ہے تو اپنا بھی ہاتھ اوپر ہوتا ہے۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے، اللہ انہیں عزت دیتا ہے، اور جو دوسروں کو جھکا دیتے ہیں اور گراتے ہیں، وہ خود بھی ذلت کے گڑھے میں گر جاتے ہیں۔ دوسروں کو رسوا کرنے والا کبھی معاشرے میں عزت نہیں پا سکتا، اپنی نازیبا حرکات کی وجہ سے سب کی نگاہوں سے گر جاتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہم قطع تعلقی سے بچیں۔ دنیا ہے، دنیا میں مزاج کے خلاف نہ معلوم صبح سے شام پہ کتنے کام ہوتے ہیں، کتنی باتیں کان میں پڑتی ہے، کتنی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اگر سارے کام ہمارے مزاج کے مطابق ہونے لگ جائیں اور ساری باتیں ہمارے مزاج کے مطابق ہونے لگ جائیں، ہر آدمی ہمارے مزاج کے مطابق ڈھل جائے، تو پھر تو کیا کہنے سبحان اللہ۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں، دنیا میں تو سب چیزیں وسنی چلتی ہے، اور دنیا نام ہی اسی کا ہے کہ جہاں میٹھا بھی ہے، کڑوا بھی ہے، پھیکا بھی ہے اور تیکھا بھی ہے، سب کو جھیلنا، اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات اور اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔